محترمہ شازیہ مری صاحبہ. شازیہ مری صاحب کا مائک کھولیں. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سر آج یقیناً جو ملک میں حالات ہیں یا جو ایک ایشو ہے بالخصوص اس پہ بات کرنی میں سمجھتی ہوں کہ ایوان کے اراکین کے لیے بھی ضروری ہے جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اور مجھے آپ نے موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ سر. اس سے قبل کہ میں اس موضوع پر آؤں، میں چاہوں گی کہ میں جو ابھی ریزولوشن ہماری ایک بہن نے، کالیگ نے یہاں پر پیش کی اور ہم نے یونانیمسلی اسے پاس کیا، جو مسجد الاقصی میں ہوا، جو بربریت وہاں اسرائیلی فورسز نے برپا کی رمضان کے مہینے میں، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. غالباً وہ 27واں روزہ تھا جب اس طرح کی بربریت ہم نے پہلے بھی دیکھی. سر وہاں پر جس طریقے سے ایک ہولیسٹ پلیس جو ہم سمجھتے ہیں ون آف دا ہولیسٹ پلیس ان اسلام، وہاں پر جس طریقے سے جو درندگی کی گئی اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اس قرارداد کے ذریعے بھی اور یہاں اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ سر ہندوستان میں، انڈیا میں جو اینٹی مسلم وائلنس ہو رہا ہے، جہاں تقریباً 8 ایسی اسٹیٹس ہیں بھارت کی جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے جگہ تنگ کی جا رہی ہے. وہاں پر سر جو ایک بہت ہی الارمنگ ٹیریفائنگ رائز دیکھا گیا ہے اسلامو فوبیا کا، اس کی بھی ہم سخت الفاظ میں مذمت کریں گے، اور ہم اس ایوان کے توسط سے بھی یہ کوشش کریں گے کہ اس آواز کو بلند کریں اور بھارت تک اپنے سینٹیمنٹس پہنچائیں. اور اس وقت جو مودی سرکار ہے اس کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لیں اور اسلامو فوبیا کے خلاف جو بھی اقدامات ضروری ہیں وہ وہاں کیے جائیں اور بھارت میں مسلمانوں کو پروٹیکشن دی جائے. تو سر یہ بھی ہم چاہیں گے اس فلور سے اس پر آواز اٹھانا. سر جہاں آج بات ہوئی ہے، مجھ سے پہلے بھی فاضل رکن نے بات کی ہے، اور یقیناً جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جب جب ادارے آئینی دائروں سے باہر جا کر آئین سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک میں ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے. اور اس وقت پاکستان بالکل بھی متحمل نہیں ہے کسی بھی قسم کی انسرٹنٹی کے حوالے سے. اس ملک کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، چاہے وہ سیاسی استحکام ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے استحکام ہو، چاہے وہ معاشی استحکام ہو، چاہے وہ سماجی استحکام ہی کیوں نہ ہو. سر اس وقت پاکستان کو استحکام کی، امن کی، پراسپیرٹی کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ماضی گواہ ہے کہ مختلف اوقات میں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. جب جب پاکستان میں جمہوریت کو پٹڑی پہ لایا گیا، اسے مضبوط کرنے کی کوشش کی، تب تب ہم نے دیکھا کہ اس جمہوریت، اس پارلیمان کے خلاف سازش کی گئی. آج بھی دیکھا جائے تو بے شک کہنے کو ایک جوڈیشل کرائسس ہے، بے شک کہنے کو جوڈیشری کے اندر کنفیوژن ہے، بے شک کہنے کو جوڈیشری کے اندر ہی تقسیم نظر آ رہی ہے، لیکن سر یہ تقسیم پاکستان کے لیے خراب ہے. یہ تقسیم پاکستان کے معاشرتی ڈھانچے کے لیے خراب ہے. کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ جس عدل اور جس انصاف کے ادارے سے ہم انصاف چاہتے ہیں اس میں ہی پھوٹ نظر آئے. کوئی
جمہوریت پسند شخص اس طرح کی تقسیم دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ آئین دینے والی جماعت ہے, جو کہ اس متفقہ آئین کی تخلیق میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتی نظر آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, آج وہ جماعت اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس جماعت نے, اور ریکارڈ گواہ ہے سر, کہ اس جماعت نے اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد ڈالنے کے بعد اس جمہوریت کی حفاظت اور اس ملک کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کی ہیں, لہو دیا ہے, ہم نے جیلیں کاٹی ہیں, ہماری لیڈرشپ نے, ہمارے کارکنان نے. ہمارے قبرستان گواہی دیتے ہیں, ہمارے قبرستان آپ کو وہ داستان سنائیں گے کہ انہوں نے کیوں جانے دی جو ان قبروں میں دفن ہیں. اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب جب اس آئین سے کھلواڑ ہوتا ہے, جب جب اس پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا جاتا ہے, اور جب جب پاکستان میں مختلف ناموں سے پروجیکٹ لانچ کیے جاتے ہیں. کبھی معین قریشی کو لایا جاتا ہے, کبھی شوکت عزیز کو لایا جاتا ہے, اور کبھی منچورین کینڈیڈیٹ عمران احمد نیازی کو لایا جاتا ہے. سر, ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں یہ منچورین کینڈیڈیٹ کیا کر رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. جب گملے میں ایک سیاستدان اگایا گیا, اسے اقتدار میں لانے کے لیے دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑے گئے, تمام ریکارڈ توڑے گئے. میں کہتی ہوں کہ پارلیمانی زبان ہے استعمال کرنے کی آپ کی طرف سے بڑی میں پابند ہوں, لیکن ایسے ایسے اس وقت الفاظ اس دھاندلی کو بیان کرنے کے حوالے سے ذہن میں آتے ہیں کہ جو شاید پارلیمانی لحاظ سے بھی درست نہ ہو. نور عالم صاحب سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. سر, پارلیمان سے اختیارات چھیننے کی یہ سازش کی جا رہی ہے, اور جو گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں, اداروں کو جس طریقے سے پہلے اداروں کو, کیونکہ سر ادارے بالکل بری ذمہ نہیں ہے اپنی غلطیوں سے. پاکستان کی ایک چیکرڈ ہسٹری ہے. پاکستان کی جو چیکرڈ ہسٹری ہے اس میں ملٹری انٹرونشنز ہیں. پاکستان کی چیکرڈ ہسٹری کی ملٹری انٹرونشنز میں صرف ملٹری نہیں تھی جو انٹروین کرتی تھی, اس کے ساتھ پاکستان کی جوڈیشری ٹھپا لگاتی تھی. وہ ٹھپے لگا لگا کے پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کرتی رہی. 4 اپریل ابھی گزرا ہے آنریبل اسپیکر, 4 اپریل پاکستان کا وہ تاریخی, وہ کالا دن جس دن نہ صرف پاکستان کے عظیم لیڈر بلکہ دنیا کے ایک عظیم لیڈر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو چڑھایا گیا, انہیں شہید کیا گیا. کیسے شہید کیا گیا؟ ڈکٹیٹر کی تو خواہش تھی, اس خواہش کو پورا کس نے کیا؟ مولوی مشتاق سے لے کر اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جسمانی طور پر بے شک ہم سے الگ کیا ہو, لیکن آج بھی اس شہید کی روح ہم سب کے اندر موجود ہے, اور وہی روح تقاضا کر رہی ہے کہ شہید بھٹو کو انصاف چاہیے, اسی عدلیہ سے انصاف چاہیے, اسی سپریم کورٹ سے انصاف چاہیے. کیوں نہیں نظر آتا وہ صدارتی ریفرنس جو 2011 میں جمع کیا گیا, جب صدر آصف علی زرداری صاحب, اور ان کی بھی تعریف جتنی بھی میں کم کروں, میں سمجھتی ہوں جتنی بھی کی جائے وہ کم ہوگی, کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب تاریخ میں ایسے صدر ہیں جنہوں نے اپنی تمام پاورز اس پارلیمان کو سونپی, اس پارلیمان کو. He could have been the commander, of the security, and he could have held all the positions that General Musharraf took for himself, snatched away from the parliament.
Asif Ali Zardari Sahab could have enjoyed the powers, but he did not. He chose to return all the powers to Parliament and where it belongs. اور اسی صدر آصف علی زرداری نے 2011 میں جناب اسپیکر پریزیڈینشل ریفرنس بھیجا اسی عدلیہ کو. آج 12 برس گزر گئے ہیں. کیوں نہیں نظر آتا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ تقاضا؟ کیونکہ وہ آج بھی شہید زندہ ہے. وہ آج بھی اس کالے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم آج بھی انصاف مانگتے ہیں. ہمیں تو انصاف نہیں ملتا. ہم تو اگر کوئی بات کریں تو وہ پولیٹیکل ہوتی، لیکن اسی اعلیٰ عدلیہ کے احاطے میں کسی جماعت کے ترانے بج رہے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ پارٹیوں کے گانے بج رہے ہوں؟ کسی پارٹی کے گانے بجے ہیں پہلے؟ کوئی اس طرح کا سلوک کسی اور جماعت کے ساتھ ہوتا کبھی نظر آیا کسی کو؟ کبھی دیکھا کہ خواہشات پر کس طریقے سے یہاں پر پوری جلسہ سجایا جاتا ہے عدالت کے اندر؟ اور ہم تو وہ جماعت ہے جو گملہ توڑے بغیر جاتی ہے اور انصاف کا تقاضا کرتی ہیں اور پھانسی کی سزا لے کر واپس آتی ہیں. کبھی پھانسی، کبھی جیل، کبھی جلا وطنی. ہم نے یہ سب اس لیے نہیں کیا ہے اسپیکر صاحب کہ آج بھی ہم اس ادارے سے غلط فیصلے سنیں. ہم ادارے کا احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا سر آنریبل جج، ہم کہتے ہیں، اینڈ بیکاز دے آر آنریبل ان آور آئیز اینڈ دے شوڈ بی. بٹ سر لارڈشپ، ہم کہتے ہیں لارڈشپ. ہم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بھی نہیں بیٹھ سکتے لارڈشپ کے آگے فرنٹ رو. وی ریسپیکٹ دا لارڈشپ. And that is a lesson that our political party has taught us. That is a lesson that we as parliamentarians should carry forward. But there is a lesson on their part also, sir, and they should follow it. They should also understand the trichotomy of power. They should also understand کہ ہر ادارے کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی ہے اور اسے برقرار رکھنا ضروری ہے. جس طریقے سے یہاں آنریبل کالیگ میرے مفتی صاحب نے کہا پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ has given you this constitution. This constitution defines the role of all the institutions that are working here as per this constitution. And this has to be upheld, not the ego of one person. This has to be upheld. There is an Article 176 of this Constitution, Speaker Sahab, and that Article 176 of the Constitution talks about the Supreme Court's constitution and composition. The Supreme Court will have a Chief Justice and it will have the other honorable judges. It does not talk about one person. It talks about a team of honorable judges headed by the Chief Justice. There has to be democracy in that same institution. That talks about democracy for the Prime Minister or for the Chief Minister. Prime Minister or Cabinet, Chief Minister or Provincial Cabinet. Why not Chief Justice and his Cabinet, the other honorable brother judges? As rightly said by Chairman Pakistan People's Party, Janab Bilawal Bhutto Zardari Sahab and the Honorable Prime Minister. Sir, کیا ہم جمہوریت کی جو فریڈم آف اسپیچ ہے کیا ہم اس کو ایکسرسائز کرنے کا رائٹ نہیں رکھتے؟ کیا آپ کو اگر ڈیپوٹیشن قابل قبول نہیں ہے اور آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈیپوٹیشن از ناٹ الاؤڈ، تو کوئی ڈیپوٹیشن پہ آپ رکھیں اور اسے ایگزیکٹو ریکال کریں تو آپ ضد پکڑ لیں؟ Is this right? Is this the way to behave? Is this the example that an honorable institution of Pakistan is setting? Unfortunately, sir, جو مثالیں اس ادارے نے ماضی میں قائم کی اور میں نے
ایک مثال کا ذکر کیا, دوسری بھی ایک مثال کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. سر وہ مثال ہے جب اسی آنریبل کورٹ کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب نے ایک آمر کو یہ حق دیا مرحوم جنرل پرویز مشرف کو کہ وہ کانسٹیٹیوشن بدلے. Again a chief justice, an honorable, I would still say honorable in lordship. The lordship allowed a dictator to change the constitution of Pakistan. How dare this happened in Pakistan, sir? It's a shame. People don't know this. Our children should know this. My daughter should know this. My son should know this. Sir, the being honorable warrants that honorable treatment from the other side as well. There is no honor in allowing a dictator to change the constitution. There is no honor in hanging the sitting Prime Minister of Pakistan. There is no honor in these things, sir. But we are hell-bent کہ ہم آج بھی honorable بولیں گے because ہم اپنی تربیت کے اور اپنے ظرف سے چلتے ہیں. We are not going to disobey that. But we are not going to remain silent anymore. We are not going to give up what we gained in so many years and after so many sacrifices and so much bloodshed. We will not give up on that. And I assure you with complete confidence, Mr. Speaker, that we shall struggle for the dignity of Parliament, for the sanctity of Parliament, and for the dignity of this Constitution. This is the most important document. This is the social contract that is stamped by multiple parties of Pakistan, unanimously agreed upon. I have the honor, because my father signed on the document. Yahan par mere colleagues baithe hain. Their fathers, parents signed on the Constitution. ہمیں کوئی تو ڈسپلن رکھنا ہے نا سر. ہمیں کوئی تو مطلب فیشزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور یہ غلطیاں پہلے بھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد بین لگا دیتے ہیں. ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو آپ اتنا فیشزم کو پروموٹ نہ کریں اور نہ تقویت دیں اس فیشزم کو کہ پاکستان کا جو سوشو پولیٹیکل فیبرک ہے وہ پہلے ہی جس کو بہت فکسیشن کی ضرورت ہے وہ اور مزید خراب ہو. سر کیا کام ہے ان کا؟ کیا کام ہے ان کا رینٹل پاور اٹھانے کا؟ کیا کام ہے ان کا واٹر کمیشن بنانے کا؟ کیا کام ہے ان کا ڈیم کے فنڈ اکٹھے کرنے کا؟ کیا کام ہے ان کا کنٹروورشل ڈیم کو بنانے کا آرڈر دینے کا؟ کیا کام ہے ان کا پی کے ایل آئی ہاسپٹل کے حوالے سے ان کا کیا انٹرسٹ ہے پی کے ایل آئی ہاسپٹل میں؟ کیا کام ہے ان کا نسلہ ٹاور گرانے کا جہاں لوگ تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. آئینہ دیکھیں, سیکھیں, سمجھیں. یو میک دس مسٹیک. سر مجھے جتنا غصہ اس ڈیم فنڈ پہ آتا ہے نا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یو وڈ ہیو ٹو الاؤ اے ہول ڈے فار ڈیبیٹس ان دس ہاؤس سو دیٹ وی کین وینٹ دیٹ. وی کین ایون آسک ویئر از دیٹ منی. بیکاز کچھ لوگ بیوقوف بنے, کچھ بیوقوف بن کے اس فنڈ میں اپنا حصہ انہوں نے ڈالا. انفارچونیٹلی آج وہ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کدھر ہے ڈیم. ڈیم پول بنا گئے لوگوں کو ڈیم فنڈ کے نام پر. اینڈ nobody is holding them accountable. They can do anything with this country and nobody wants to hold them accountable. They are not willing to give relief to the people of Pakistan, but they are willing to keep on denying the existence of this parliament and the legislature. And that is unfortunate, sir. Why I say this? I say this, sir, because میں نے پہلے آپ سے کہا کہ فیصلے جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا آنریبل پرائم منسٹر کی کیبنٹ سے مشاورت ہو, آنریبل چیف منسٹرز کی ان کی کیبنٹ سے مشاورت ہو, اسی طرح سر لارجر جو بینچز ہوتے ہیں یا وہ جو 15 کا بینچ ہوتا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے سر؟
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بیلنس, ایجوکیٹڈ اور ایکوٹی بیسڈ فیصلے کرتے ہیں. اکوالٹی, فل بینچ, وہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا اس میں ایکوٹی نظر آتی ہے, ایکوٹی نظر آتی ہے. اینڈ سر, I as a citizen of Pakistan have the right to comment on the conduct. Why? Because if I have the right to comment on the conduct of the Honorable Prime Minister, I can also comment on the conduct of an Honorable Judge if he's not following what he's supposed to do. سر کیا مقصد ہوتا ہے مشاورت کا؟ ہاں, لارڈشپ. مجھے پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں لارڈشپ کا, میں تو لارڈشپ کہنے کو تیار ہوں, لیکن لارڈشپ کی غلطیاں بھی بتانی پڑتی. سر میں جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی سپریشن ہے, میں اس میں یقین رکھتی ہوں, میری جماعت اس میں یقین رکھتی ہے. آرٹیکل 175(3) آف دا کانسٹیٹیوشن ادھر ہے, کسی کے پاس اس وقت کتاب ہو تو کھول کے پڑھ لیں. There has to be separation between the judiciary and the executive, and we all agree on this point. But sir, یہ بھی تو ماننا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے, ماننا چاہیے کہ جس طریقے سے ایگزیکٹو کو جوڈیشری میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور میں مانتی ہوں لارڈشپ کی کسی بات میں مجھے مداخلت نہیں کرنی چاہیے ایز ایگزیکٹو, اسی طرح سر لارڈشپ کو بھی ایگزیکٹو کے میٹرز میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. دیٹ از دا بیوٹی آف سیپریشن. یہ سیپریشن ایک طرفہ کیوں ہے؟ وائی از اٹ دیٹ جسٹ دی ایگزیکٹو cannot intervene in the matters of judiciary, and the judiciary can keep poking in the matters of executive? Why? Why does this happen, and why is this happening? That they are not, they can't run the government because they are not mandated to run the government. They can't dictate the legislature because they are not mandated to dictate the legislature. We are dictated by the people of Pakistan. We are chosen representatives as the preamble of the Constitution by the people of Pakistan. We will go back after the 5 years tenure, and we will be held accountable in the court of people, not in the court of PJ. We will go back, and for 3 months we'll do that. Yes, we'll get the time. That's the Constitution کا جو spirit ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پچ چوٹ یہ کرا دو. اچھا, وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ سے جو تھا وہ غیر آئینی تھا, اور 90 دن میں یہ الیکشن کرا دو وہ آئینی ہے. This doesn't happen like this. وہ جو لوگ ڈرم بجا رہے ہیں نا 90 دن کا, ان سے کبھی کوئی سوال کرے کہ جو تمہیں اس پارلیمنٹ سے اسی آئین کے تحت آئینی طریقے سے نکالا گیا, تم اس کو کیوں غیر آئینی کہتے ہو؟ غیر آئینی تو وہ عمل تھا جو اس کرسی پر بیٹھ کر ایک ڈیپٹی اسپیکر نے کیا, جب اس نے ووٹنگ ہی نہیں کرانے دی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ, جو اس آئین کا تقاضا ہے. He couldn't have avoided it, but because اسے پتا تھا کہ اس کا کیا ہونا ہے, تو اس نے immediately ایک غلط رولنگ دی, and then immediately the president, who's still the president, I respect the position of the president, the post that he's holding now. So he is honorable for me. But what he's doing is not honorable. What he did was not honorable. He dissolved the assembly, which is not honorable. That was an unconstitutional move. اور عدالت unconstitutional جو کہتے ہیں نا سر, black and white, it was black and white. No court could have decided otherwise. No court. So today it is again a test of institutions. And sir, میں آپ کو, مجھے 2-4 منٹ دیجیے گا سر. سر میں آپ کو صرف 2-4 باتیں یاد کراؤں گی. سر جس کو یہ پروٹیکشن دے رہے ہیں نا, انفارچونیٹلی پہلے تو ہم سب کہیں گے کہ I would like to urge upon through you, Honorable Speaker, that the Honorable Supreme Court of Pakistan needs to understand the spirit of the Constitution, needs to understand that the legislature and the Parliament have an important role in the Constitution and in terms of making the Constitution of this country.
ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے نہیں بیٹھے ہیں، ہمیں اس ملک میں استحکام لانا ہے. اور سر جس طرح کی پولرائزیشن اس ملک میں ہو رہی ہے اور جس طرح کی نفرت اس ملک میں ایک سازش کے تحت پھیلائی جا رہی ہے، وہ جو میں منچورین کینڈیڈیٹ کا ذکر کر رہی تھی نا سر، اس منچورین کینڈیڈیٹ نے یہ بھی کہا کہ ان کو حکومت میں نہ بٹھاؤ، اس سے بہتر ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ مجھے معاف کرے کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دو. یہ اس شخص نے کہا ہے جس کو پروٹیکشن مل رہی ہے. یہ اس شخص نے کہا ہے جو وہ کہہ رہے گھبرانا نہیں، وہ سر پہ بالٹی رکھ کے جا رہا ہے عدالت میں. آپ نے کبھی کسی لیڈر کو سر پہ بالٹی رکھ کر دیکھا ہے عدالت میں جاتے ہوئے؟ تمہارے مطلب اس کو اپنے منہ سے اتنا پیار ہے، وہ obsessive ہے اپنے بارے میں. میں نے نارسسسٹ پہلے بھی کہا تھا، میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں. If you want to understand the living example of narcissism, it's Imran Ahmad Niazi. He's a narcissist. He loves himself. He loves everything about himself. He doesn't love his children. He doesn't love his family. And anybody for me who doesn't love his children does not love anyone. وہ جھوٹ بولتا ہے آپ لوگوں سے جن کو وہ گمراہ کر رہا ہے کہ تمہارے بچے، تمہارے جوان نوجوان آ جاؤ، اور تم اپنے 2-4 نوجوان جو باہر بیٹھائے ہوئے ان کو تو لے کر آؤ. تمہیں ہمارے بچوں کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ یو سیٹ این ایگزامپل. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، آج ان کا بیٹا، اس نے وہ کانٹوں کا تاج پہنا ہے جس نے صرف خون دیکھا ہے، وہ تو نہیں بھاگا میدان سے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اگر آج سپریم کورٹ سے انصاف مانگتا ہے تو اس بنیاد پہ کہ اس کے خاندان نے اور ان کے کارکنان نے جو کچھ سہا ہے اس کالے فیصلے کے بعد، اس کے بعد پاکستان دوبارہ اس ڈگر پہ نہیں آ سکا. پاکستان کا نقصان ہوا ہے، ناٹ اونلی دا پاکستان پیپلز پارٹی. سر ایک اور ابھی یہ جو منچورین کینڈیڈیٹ ہے اس نے ایک اور بات کی ہے کہ حکومت کے خلاف وہ کہتا ہے، جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، کہ میرے ساتھ سڑکوں پہ جو نہ نکلا اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. میں کانوں پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں کیونکہ اس آدمی سے مجھے مورالٹی کا درس نہیں چاہیے. اس آدمی سے نہیں سننا کہ اللہ کس چیز کے لیے معاف کرے گا اور کس چیز کے لیے سزا دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ شرک ہے کسی کو بھی اس طریقے کی بات کرنا یا جج کرنا اس طریقے سے. وی آر نو ونس ٹو ڈو دیٹ سر. اور یہ خدا کے واسطے ہمیں یہ درس نہ دے. ہم جانتے ہیں یہ انگلستان کو انگریزوں سے زیادہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں یہ امریکہ کو بھی امریکنوں سے زیادہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا جانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس نے اپنے سر پہ بالٹی رکھی تو لوگوں نے کہا بھائی وہاں کچھ ہے نہیں اٹیک کرنے کے لیے، دماغ ہوتا تو اتنا انتشار یہ نہ پھیلاتا. لیکن سر میں صرف اس شخص کو کیونکہ پروٹیکشن مل رہی ہے، میں صرف یہ بات کہوں گی کہ سر جو دوسروں کو چور کہتا رہا وہ اور جو بہادری کی باتیں کرتا رہا، بہادری کی باتیں تو کرتا رہا، وہ تو ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں پڑی تھی تو کہتا تھا میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. مطلب یہ تو اتنا بہادر آدمی ہے. جو لاشیں پڑی رہی 11-12 دن، لیکن اس شخص نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ان کوئٹہ میں کہ وہ ان لواحقین کے پاس جائے. مطلب تکبر، غرور کی اگر انتہا آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کو بہت پیچھے نہیں جانا. فرعون کا تو ذکر آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج یہاں مثالیں آج تک موجود ہیں. یہ فرعونیت کی مثال ہے. سب باقی آ جائے کرپشن پہ، یہ چور کرتا ہے. مطلب فرا گوگی کا دفاع یہ کرتا ہے. اپنی اب میں کسی کے گھر میں نہیں بول رہی، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں اور کسی خاتون کو کرپشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ باتیں تو کریں گے نا سر. اگر آپ ایک پپٹ چیف منسٹر کو 11 کروڑ پنجاب کی عوام پر مسلط کریں گے اور ٹرانسفر، پوسٹنگز، اپوائنٹمنٹ اور اس کے بعد سر انڈسٹریل پلاٹس اور توشہ خانہ کے ہیرے جواہرات اور پینٹنگز دبئی میں بیچنا، گھڑیاں دبئی میں بیچنا، تو مطلب میں تو وہ جسے انگریزی میں کہاوت ہے نا، بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن. مجھے یہاں لگ رہا ہے بیہائنڈ دس کرپٹ مین دیر ور 2 women.
behind this corrupt Imran Niazi, there were two women. And these two women helped him do all the corruption that he did. And when he did that corruption, you know what happened, sir? When he did all that corruption, इसके आप tax returns देखें. अब मैं जरा एक tax return का आपको जायजा दे दूं कि income tax paid by Imran Niazi from 2014 to 2019, Noor Alam Saab, because you head the PAC, so this is very important for you to listen. उसके सर एवरेज टैक्स पेड जो था ना 2014 से लेके 2018 तक, जब वो गवर्नमेंट में नहीं था, जब इमरान अहमद न्याजी, एंड आई से इमरान अहमद न्याजी बिकॉज दिस इज द नेम दैट ही पुट ऑन द record of the National Assembly, and I think the Secretary of the National Assembly would endorse this. जी सर, तो इमरान अहमद न्याजी ये जो है, इन्होंने जब गवर्नमेंट में नहीं थे तो इन्होंने 168,040 रुपीस का टैक्स दिया. दिस इज एन एवरेज फ्रॉम 2014 टू 2018. दिस इज एन एवरेज. लेकिन सर जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो प्राइम मिनिस्टर बनते ही उस पहले साल में 2019 में सर उनका टैक्स है 9.854 million. Now sir, this is an increase of 5,800% का इंक्रीज है. 5,800% का इंक्रीज है. और सर 58 टाइम्स है ये इंक्रीज, 58 टाइम्स. सर कहने का मकसद ये है कि ये जो दो खवातीन थी इनके पीछे, द women behind the corrupt man, helped him get this money to be able to pay this millions and millions. मतलब वो एक साल के अंदर. मगर सर औरतें जो हैं इस तरह की कामयाबी के पीछे नहीं होनी चाहिए. औरतें जो हैं वो होनी चाहिए, जैसे किसी ने कहा था, give me strong mothers and I'll give you a strong nation. Why? Because the hands that rock the cradle are the hands that rule the world, but not the hands that help you in corruption, that help you make money, that help you collect ill-gotten corruption की पैसा. This is what these women have been doing. और सर फिर वो क्यों ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे फराह गोगी के लिए, वो तो फिर बनती है. मगर इस पर तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई. जब उसके दौरे हुकूमत में इस मुल्क के अवाम के साथ जो कुछ हुआ, इस मुल्क के जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ हुआ, इस मुल्क के अंदर कई वल्नरेबल कम्युनिटीज के साथ जो कुछ हुआ, कई ऐसे लोग जो इंसाफ मांगते रहे, मुआशी इंसाफ मांगते रहे, जो सिक्योरिटी मांगते रहे, जो तहफ़्फ़ुज़ मांगते रहे, वो इससे पनाह मांगते रहे, और ये कहता था सुकून तो कब्र में मिलता है. ये इसकी स्टेटमेंट थी. सो सर, आई एम कन्विंस्ड दैट इमरान अहमद न्याजी इज अ corrupt tareen person. I am convinced that he has no respect for women. I say this because उसने rape victims को blame किया. I say this because उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब औरतें छोटे कपड़े पहनेंगी तो इसका असर मर्दों पे होगा. हाँ, अगर वो रोबोट हो तो नहीं होगा. तो मेरा ख्याल है ये औरत की तो तजलील थी, लेकिन मर्दों की भी तजलील थी. ये उसने मर्दों को भी जलील किया है, अगर आप समझ रहे हैं इस मैसेज को. सो आई थिंक दैट दिस मैन हैज रिस्पेक्ट फॉर नोबडी. ही ओनली केयर्स फॉर हिमसेल्फ. ही इज अ नार्सिसिस्ट. और हमने 4 बरस भुगते हैं. आज भी उसके किए हुए कारनामों का जो नतीजा है वो इस गवर्नमेंट को ये बोझ उठाना पड़ रहा है. सर महंगाई ऐसे नहीं होता कि एक बटन दबाया तो महंगाई आ गई और एक बटन दबाया तो महंगाई चली गई. जो काला काम, जो कर्जे, तारीखी कर्जे इमरान न्याजी ने और जो ब्लंडर्स इमरान न्याजी और उसकी टीम ने किए, उसको ठीक करना है सर. लेकिन इसके साथ साथ हमें इलेक्शंस में भी जाना है. वी हैव नेवर सेड कि इलेक्शंस ना हो. लास्ट में इलेक्शन तक आ गई. सर हमें इलेक्शंस में भी जाना है. We have always believed in free, fair and transparent elections where everyone gets the level playing field.
Vice Chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahab. And yesterday, day before, this has been our party line. The level playing field. जब हम कहते हैं ना level playing field, तब हम कहते हैं किसी भी किस्म की धांधली नहीं होनी चाहिए. ये धांधली भी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को इंतहा पसंद धमकी दें कि तुम इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते, तुम्हें खतरा है. ये धमकी भी नहीं होनी चाहिए. और सर ये भी नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान को तकसीम करके इलेक्शन कराएं. पाकिस्तान में इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए अगर हमें इस पाकिस्तान को मजबूत रखना है. और उस इलेक्शन के लिए जो टाइम दरकार है कैंपेनिंग का वो होना चाहिए. और उस इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान कोई रुकावट किसी भी कैंडिडेट को किसी भी किस्म की नहीं होनी चाहिए. किसी को कोई खतरा महसूस नहीं होना चाहिए. तब होगा फ्री फेयर इलेक्शन विद अ लेवल प्लेइंग फील्ड. और तब हमें आर्टिकल 218 और दीगर जो इलेक्शन कमीशन से पर्टेनिंग आर्टिकल्स है जो उनकी जिम्मेदारी है, तब हमें वो होते हुए नजर आएंगे. बट अंटिल देन ये किसी के दिमाग में भी नहीं होना चाहिए कि कोई इदारा दूसरे इदारे की बेइज्जती करके पाकिस्तान में इस्तेकाम रख सकता है. पाकिस्तान में इस्तेकाम उसी वक्त होगा when we follow the constitution of this country, when we understand the spirit of the constitution, and we give respect to institutions that are constitutional, and also we respect their role in the constitution. And I cannot decide for another institution. Similarly, another institution cannot decide for me. Thank you very much, sir. Thank you very much.